بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ پاک ان کو 30 سال سے قبل ہی نبی بنا دیے تھے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اللہ 30 سال سے پہلے ہی نبی بنا دیے تھے، اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام بچپن سے نیک تھے اور علم کو سیکھے تھے۔ عام بچوں کی طرح، دوسرے بچوں کی طرح کھیل میں نہیں جاتے تھے، کھیلنے واسطے نہیں جاتے تھے، بلکہ اپنے باپ کے پاس رہتے، علم کو سیکھتے تھے اور نیک بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں کبھی بھی گناہ کا خیال تک بھی نہیں آیا۔ ان کے بچپن سے جوانی میں بھی، جوانی کے اندر بھی کبھی بھی ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آیا یحییٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ پاک اسے نیک اور دینداری کو دیکھ کر 30 سال سے پہلے ہی اللہ نبی بنا دیے تھے۔ عام طور پر 40 سال کے بعد اللہ نبی بناتے ہیں، لیکن بعض انبیاء علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی نبی بناتے ہیں، کیونکہ ان کے نیک سیرت کی وجہ سے۔ بہرحال اب یحییٰ علیہ السلام کس طرح اپنے قوم کو دعوت دیے، کیا دعوت دیے؟ یحییٰ علیہ السلام اپنے قوم کو کیا دعوت دیے؟ تو فرماتے ہیں مسند احمد ایک کتاب ہے حدیث کی، بہت بڑی کتاب ہے۔ کیا نام ہے؟ مسند احمد، بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے۔ وہ کتے کی جلد ہے، اس کے بہت بڑی کتاب ہے، اس کو ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے۔ کون کی بڑے بڑے محدثہ، بڑے پڑھ اللہ والے جو ہے پڑھتے ہیں، ہر کوئی اس کو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ روایت ہے، ایسے ہی ترمذی میں ہے، ایسے ابن ماجہ میں، کہ حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا۔ کتنے باتیں؟ 5 باتیں اللہ نے فرمایا، تم 5 باتیں وہ خود بھی عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائے۔ یعنی 5 باتیں اللہ نے فرمائے، یہ 5 باتوں پر تم عمل کرنا اور اپنی امت کو بتانا کو بولے۔ مگر یحییٰ علیہ السلام کو ان امور 5 کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی، یعنی یحییٰ علیہ السلام وہ 5 باتیں امت کو بتانے میں جب لیٹ کرے۔ اتنے کے چھوٹے بھائی عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں کیا بولے، بھائی اللہ نے جو ہے آپ کو امت کو بتا بولے نا، آپ ذرا دیر کر رہے ہیں، ذرا آپ اجازت دیے تو میں بتاتا ہوں۔ کو پوچھے، انہوں کیا بولے معلوم، بھائی اگر تو بتایا، اگر آپ بتائے تو اگر میں نہیں بتایا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے، اس کے واسطے میں بتاتا ہوں کو بتائے۔ وہ 5 باتیں کون سے ہیں؟ چنانچہ حدیث اس طرح ہے، تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی میں اگر تم کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آئے یا میں زمین میں دھسا نہ دیا جاؤں، اس لیے میں ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ اب دیکھو، یحییٰ علیہ السلام پورے لوگوں کو کہاں جمع کرے؟ اس میں مسجد میں، بیت المقدس مسجد ہے، جمع فرمائے۔ جب مسجد بھر گئی، بہت بڑی مسجد ہے، پھر مسجد بھر گئی تو وعظ فرمایا، بیان فرمایا۔ کیا فرمایا بھائی؟ انبیاء علیہ السلام بیان بھی کرتے تھے اور باہر جا کر دعوت بھی دیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام مسجد میں بیان بھی کرتے تھے اور باہر جا کر انفرادی دعوت بھی دیتے تھے۔ تو جو یحییٰ علیہ السلام مسجد میں لوگوں کو وعظ کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کو حکم دیا، میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
ہمیں جس بات کو بولنا ہے دوسروں کو، سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو پہلے خود عمل کریں۔ ہمیں عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بولیں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں عمل نہیں کر سکا، دوسروں کو بولیں گے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اگر یہ نیت ہو کہ میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ وہ چیز میرے اندر پیدا ہو جائے، اس کے یہ نیت سے بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ عمل کرنا نہیں، خالی باتیں بولتے ہیں، لمبے لمبے باتیں، بڑی بڑی باتیں، وہ حلال ہے، یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ جائز ناجائز، لیکن خود عمل کرنا نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں، اس سے پہلے سنایا تھا۔ تو ایک آدمی کے ایسا ہی جو ہے دوسروں کو بتاتے ہیں یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، ایسے کرے جانی، ویسے کرے جانی کو۔ ایک دن جب دوپہر میں گھر کو آئے تو گھر میں کیا ہے، بیوی کو پوچھے کہ کیا سالن پکائی؟ بیوی بولی اجی آپ کے واسطے دال پکائی ہوں اور میرے واسطے گوشت پکا لی مرغی کا۔ ایک دم تعجب ہو گئے کہ یہ کیا، تیرے واسطے دال ہونا، میرے واسطے گوشت ہونا مرغی کا، معاملہ الٹا کیسا ہو گیا؟ تو بیوی کیا جواب دی؟ عجیب بات یہ ہے، صبح میں کیا ہے، پڑوس کا جو مرغی ہمارے گھر میں آئی، ناٹو مرغی ہمارے گھر میں آیا تو ہمارا جو منا ہے، بچہ ہے، پتھر مارا، اس کے سر کو لگ گیا، وہ مرنے کے قریب تھی، میں چپ چاپ جا کے اس کو ذبح کر دی، ذبح کر کے اس کو جو ہے پھر سالن پکائی، کیونکہ اگر پڑوس کو معلوم ہوتا تو لڑی ہو جاتا، وہ لڑی سے بچنے کے واسطے میں اس کو ذبح کر کے اس کا سالن پکائی۔ اب آپ تو جو دوسروں کو بولنے والے، دوسروں کو سمجھانے والے، دوسروں کو بتانے والے، تو آپ کے واسطے یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے۔ کہ بیوی اپنے شوہر کو سمجھائی، اب ان سوچتے رہے شوہر اب کیا تو نہیں بولے تو دال کھانا پڑتا، کہ سوچ کے کیا بولے، اگر یہ بتا تو گوشت پکائے نا، اس میں جو ہے نمک مرچی تیل مسالہ کس کا ہے؟ کہ بولے تم بولے وہ سب بھی ہمارا چنا، ہمارے گھر کا چنا۔ اچھا ایک کام کرو، جو شوربہ ہے اس بھی مجھے ڈال، گوشت وغیرہ تو کھا لے۔ کہ شوہر بولے اب کیا ہوگا، تو ایک وہ چھوٹا کھوٹا لیے، بیوی کیا کرتے رہے، ایک چمچے سے کو جو ہے ایسا آڑا رکھ کے ٹکڑوں کو شوربہ ڈالتے رہے، شوربہ اس میں گرا پیچھے، اب ایک دم جو ہے 2-4 ٹکڑے اس میں گر گئے۔ بیوی کیا کری، وہ چمچے سال کا جو اس کو اٹھانے جاتی ہے، ایک دم شوہر غصہ کرا، لگے یہ کیا، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، وہ خود پڑے نا، تو کیا بھی ڈالی نہیں اس میں، وہ خود بخود گرے، چھوڑ ڈال۔ بیوی کیا جواب دے گا، تو اجی میں بھی وہ مرغی کو کیا بلایا نہیں، وہ خود بخود آئی، کھانے تو سب بھی کھاؤ، یہ سب بھی کہیں کو بولے تو وہ شوہر کیا بولا، اچھا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، پورا تشلا خالی کر دے۔ ایسا ہوتے ہیں بعض لوگ، دوسروں کو تو بولتے ہیں لیکن خود کا معاملہ آتا ہے تو اس بھی کیا بھی نہیں لے تو کھا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں بننا۔ دیکھو یحییٰ علیہ السلام کیا کرے، وہ 5 باتوں پر خود عمل کرے اور دوسروں کو دعوت دی۔ وہ 5 باتیں کیا ہے؟ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، شریک نہیں کرنا، اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال دیتے ہیں ایک مثال سے۔ مشرک کیسا ہے؟ اس غلام کی طرح ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپیے سے خریدا، مگر غلام نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا، جو کچھ کھاتا ہے وہ مالک کے سوا، جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دیتا ہے۔ تو اب بتاؤ، تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا اس کا غلام ایسا ہو؟ یعنی شرک کرنے والی مثال ایسا ہے، ایک آدمی کسی غلام کو خریدا، اب وہ غلام پورا اس کے ماتحت میں رہنا ہے، اب وہ غلام کماتا ہے باہر، وہ پیسہ دوسروں کو دیتا ہے، تو مالک راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ جو اس کو خریدا اس کو دینے سے دوسروں کو پیسہ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔
تو سمجھ لو جب خدا ہی نے تم کو پیدا کیا وہی تم کو رزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اسی کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کا سے ہمیں اللہ کو چھوڑ کر کسی سے سوال نہیں کرنا ہے، کسی کے پاس نہیں جانا ہے، نہ چرچ کو جانا ہے، نہ گڑی کو جانا ہے، نہ کسی درگاہ کو جانا ہے۔ مطلب جا سکتے لیکن وہاں جا کر جو ہے سجدے کرنا، ان سے مرادیں مانگنا یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی جھاڑ کے پاس جانا یا کسی پٹے کے پاس جانا یہ سب شرک ہے، کفر ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسرا حکم یہ ہے تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ نماز کیسا پڑھنا؟ ایسا نماز پڑھنا جو میں نے بتایا نا، ہر نبی کے ساتھ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، ہر زمانے میں نماز کا حکم ہے لیکن طریقہ الگ رہا۔ ہر امتی نماز پڑھتے تھے لیکن طریقہ الگ ہے۔ جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں ویسا پچھلے امتوں میں بھی نماز کا حکم ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کیا بولے اللہ کی طرف سے، تم دھیان کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوں گے خدا تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ یعنی جب تک ہمیں نماز کے اندر اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے اللہ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اب اگر ہمیں ہمارے دھیان کو ہٹا لیے یا پھر دھیان نہیں جماتے ہیں اللہ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ نہیں آتی ہے۔ ہمیں دھیان کے ساتھ اللہ کی طرف نماز پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ آتی ہے۔ ہمیں کیا کہ خیال سے دکان کا، گھر کا، بیوی بچوں کا خیال کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہے بھائی؟ یہ دوسرا حکم ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ روزہ رکھو۔ کیا رکھنا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھتے تھے، چاند کے حساب سے 13، 14، 15۔ چاند کے تاریخ کے حساب سے ہمارے نبی ہر مہینہ روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15 روزہ رکھتے تھے۔ اور رمضان کے روزے تو فرض ہے ہماری شریعت میں۔ ویسا یحییٰ علیہ السلام کیا بولے تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہو، اس کے پاس مشت کی تھیلی ہو، مشت عطر کی تھیلی۔ ایک جماعت بیٹھی ہوئی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاس مشک کی تھیلی ہے تو اس میں سے خوشبو سب کو آتی ہے، آتی نہیں آتی ہے؟ ویسا جب آدمی روزہ رکھتا ہے اس کی منہ سے جو بدبو آتی ہے، جو بو آتی ہے، وہ بو اللہ بڑا پسند فرماتے ہیں۔ جیسا آدمی مشک کو، عطر کو پسند کرتے ہیں، اس کی خوشبو کو، ویسا روزہ دار کی منہ کی بدبو کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اللہ کو راضی ہو بدبو۔ چوتھی بات کیا ہے؟ مال میں سے صدقہ نکالو۔ کیا نکالنا ہے؟ اللہ جو مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس میں کیا کرنا؟ ذرا غریبوں کو دینا ہے۔ کوئی مدرسے والا آئے، کوئی مسجد والے آئے، کوئی ہمارے محلے میں یتیم ہے، بیوہ عورتیں ہیں، بیمار آدمی ہے۔ وہ کل ہے نا جو مشورہ ہوا نا گمنا پاڑو کا، مولانا ہاسپٹل میں ہے، ترمل ہاسپٹل میں، تقریباً 1 لاکھ روپے خرچ آیا، اس سے زیادہ بھی آیا۔ تو ہر مسجد میں اعلان کرو بول کے مشورے میں طے ہوا، لیکن جو ہے پھر بعد میں معلوم ہوا 2 شادی کون کی پورا خرچہ اٹھا لیے گئے تھے، واٹس ایپ میں بھیجے، 2 شادی کون کی صاحب خیر پورا خرچہ اٹھا کے ان کو ڈسچارج بھی کر ڈالے، مولانا گھر کو بھی چل گئے۔ پرسوں تک کیا ہوا؟ ان کو کھانا دینے والے بھی نہیں ہے، لیکن اللہ وجہ سے جو ہے کل 2 آدمی کو ان کے آگے بڑھ کو پورا خرچہ اٹھا کر ان کو گھر بھیج ڈالے گئے تھے۔ ویسا یحییٰ علیہ السلام کیا بولے؟ تمہارے پاس جو مال ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس میں سے کچھ غریبوں کا حق بھی رہتا ہے، اس کو نکالو۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی، یعنی مال کا صدقہ نکلنے ایسی ہے کہ جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک پکڑ لیا، دشمنوں نے شترولا پکڑ لیے اور اس کو جو ہے مارنے کے واسطے پورا ہاتھا پیرا بندھا لے، جان سے مارنے کے واسطے، اور وہ کہتا ہے بھائی مجھے چھوڑ ڈالو، میرے 10 لاکھ روپے ہے تم لے لو۔ کب بولے تو ناراضی ہو گئی دشمنا شترولا، 10 لاکھ روپے لیے اس کو چھوڑ ڈالے۔ تو ویسا ہی اگر ہمیں صدقہ ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ پاک بھی
ہمارے اوپر جو مصیبت آنے والے ہیں اس کو بچائیں گے، وہ نہیں آئیں گے۔ سمجھ آ رہے بھائی؟ یہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے، صدقہ دینے کی مثال ایسا ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا، اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتول کی جانب یعنی قتل کی جانب لے چکے ہیں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے بھئی کیا ممکن ہے میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں؟ اور اس بات میں جواب پا کر وہ بولے اچھی بات ہے 10 لاکھ روپے دے ڈال، ہمیں چھوڑ ڈالتے تو اپنی جان کے بدلے سب دن دولت قربان کر سکتا ہے، دے دیتا ہے۔ ویسا ہی جو آدمی صدقہ دے گا، خیرات دے گا، زکوٰۃ دے گا، اللہ پاک اس کو بری موت سے بچائیں گے اور بیماریوں سے بچائیں گے، آفتوں سے بچائیں گے۔ جیسے وہ مال دے کو اپنی جان کو چھڑا لیا تھا 10 لاکھ روپے، 10 لاکھ زیادہ یا جان زیادہ؟ کیا ہوئی؟ 10 لاکھ زیادہ یا پھر جان زیادہ؟ جان زیادہ نا؟ تو ویسا ہے کہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے اللہ پاک بری وقت سے، بری مصیبتوں سے، بری بیماریوں سے، اچانک حادثات سے اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اللہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ آخری بات، 5واں حکم یہ ہے دن رات میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ کیا کرنا بھائی؟ بہت آسان ہے، ہم جو بھی کام کریں دل سے تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، زبان سے تو کر سکتے نہیں ہے ہر وقت، لیکن دل سے تو کر سکتے ہیں۔ کبھی سبحان اللہ بولیے، کبھی الحمدللہ بولیے، کبھی اللہ اکبر بولیے۔ ویسا ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسا ہے جو آدمی کثرت سے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا مثال ایسی ہے جیسا دشمن اس کے پیچھے پڑ گئے، کچھ جان سے مارنے کے واسطے ایک آدمی پیچھے پڑ گئے، وہ آدمی سامنے بھاگ رہا ہے، یہ پیچھے اس کو پکڑنے واسطے بھاگ رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے ایک دم ایک محل میں چل گیا تھا، ایک قلعے میں چل گیا تھا، دروازے بند کر لیا، اب وہ نہیں آ سکتے دشمن اندر کو۔ تو ویسا ہی جو آدمی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل سے یا زبان سے ذکر کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے۔ جس طرح وہ آدمی قلعے میں محفوظ ہوا، دروازہ بند کر لیا، تالا ڈال دیا، وہ دشمن سے خوف سے بچ جاتا ہے، ویسا جو آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، وہ بھی شیطان کے شر سے، جناتوں کے شر سے اللہ اس کو بچائیں گے۔ یہ 5 باتیں یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس مسجد میں پورے لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ یہ حدیث ہمارے نبی صحابہ کو بتائے، ایسا یحییٰ علیہ السلام بولے کو ہمارے نبی صحابہ کو بولے۔ اس کے بعد بولتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں۔ کیا بولے؟ میں بھی تم کو 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ 5 باتیں کیا ہے صبح کی تعلیم میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رب عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين